اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس امت کے اہل ایمان سے بھی وہی وعدہ فرمایا جو اس سے پہلی امتوں کے اہل ایمان سے وعدہ فرمایا تھا۔ سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کیے کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں، جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ عثمانیوں نے اللہ کو سچے دل سے مانا اور اس کے قانون کے مطابق فرمانروائی کی تو اللہ کریم نے انہیں اقتدار اور سلطنت بخشی جو اس ایمان اور عمل صالحہ کا نتیجہ اور ثمرہ تھی۔ اور سورۃ النور آیت نمبر 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مستحکم کر دے گا ان کے لیے دین کو جسے اس نے پسند فرمایا ان کے لیے۔ عثمانیوں نے ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان غلبہ اقتدار کو ان کے لیے یقینی بنا دیا۔ امن و استحکام ایشیائے کوچک اضطراب کی کیفیت سے دوچار تھا۔ اس میں باہم متنازع کئی عمارتیں تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے عثمانیوں کو ان عمارتوں کو متحد کرنے کی عزت سے نوازا اور پورا علاقہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی سعادت سے بہرہ مند ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دولت عثمانیہ کے لیے امن اور استحکام کو آسان بنا دیا اور پورے ملک میں اسلامی قانون کی بدولت امن و آتشی کا دور دورہ ہو گیا۔ دولت عثمانیہ کو جب نیابت بخشی گئی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی اور امن و استحکام کے لیے اسباب اور دوائی پیدا کر دیے، حتیٰ کہ وہ اپنی قدر و منزلت کی حفاظت کرنے میں کامیاب رہی۔ اور یہ وہ دستور ہے جو گزشتہ امتوں میں بھی جاری رہا اور آج بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور شریعت پر عمل پیرا لوگوں کو یہ ضمانت فراہم کر دی کہ ضمانت ایسی ہے کہ ان کے لیے امن و امان قائم کرنا آسان رہے گا، ان کے دلوں میں خوف و ہراس ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی ناگہانی آفت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ کریم ہی کے ہاتھ میں ہے تمام امور کی چابیاں اور وہی فیصلوں کو تبدیل کرنے کے لائق ہے۔ وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ جو لوگ توحید پر قائم رہتے ہیں اور ہر طرح کے شرک سے بچتے ہیں اللہ کریم انہیں مکمل امن عطا کرتا ہے۔ سورۃ الانعام میں ہے، وہ جو ایمان لائے اور نہ ملایا انہوں نے ایمان کو ظلم سے، انہی کے لیے ہی امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے دلوں سے تمام اندیشے اور عذاب و شقاوت کا تمام خوف جاتا رہا، کیونکہ وہ شرک خفی و جلی سے بالکل پاک ہو کر خالص ایمان باللہ کی لذت سے شاد کام ہو گئے تھے۔ الہی قانون کی پابندی نے ان کے دلوں کو راحت و اطمینان کی دولت سے بہرہ کر دیا تھا، کیونکہ ان کے دلوں نے خدائی عدل، الہی رحمت اور ربانی رحمت کو پا لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نیابت اور غلبہ اقتدار کا وعدہ فرماتا ہے تو انہیں امن و عاشتی، اطمینان قلبی اور تمام اندیشوں سے بے خطر ہونے کی نعمت سے محروم نہیں رکھتا۔ عثمانیوں نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عبودیت کو یقینی بنا لیا اور شرک کی تمام صورتوں سے الگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اور ملکی سطح پر دلوں میں امن کی کیفیت پیدا فرما دی، نصرت اور فتح۔ عثمانی اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے قربان کرنے کے جذبے سے سرشار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستور کے مطابق جو کہ اس کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، ان کی مدد فرمائی کیونکہ اللہ تعالیٰ شریعت پر استقامت اختیار کرنے والے ہر شخص کو یہ ضمانت فراہم کرتا ہے کہ وہ دشمنوں کے خلاف اس کی ہر حالت میں مدد فرمائے گا اور انہیں ان پر تسلط بخشے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الحج کی آیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں تو وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا اور روکتے ہیں انہیں برائی سے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام۔ تاریخ بشریت میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی جماعت ہدایت خداوندی پر استقامت اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کمال قوت، سیادت اور تسلط سے نہ نواز دے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قانون کی پیروی اور اس کی رہنمائی میں چلنے سے ڈرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کے دشمنوں کی عداوت، ان کی ناراضگی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں
اور انہیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہیں دشمن ان کے خلاف متحد نہ ہو جائے، کہیں انہیں اقتصادی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ وہ ہر وقت اسی طرح کے خطرات سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ قریش مکہ اسی طرح کے اوہام کا شکار تھے جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سورۃ القصص کی آیت نمبر 57 میں ہے، اگر ہم اتباع کریں ہدایت کا آپ کی معیت میں تو ہمیں چک لیا جائے گا ہمارے ملک سے۔ لیکن جب یہ لوگ غلام رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے راہ ہدایت پر گامزن ہوئے تو صرف ربع صدی یا اس سے بھی کم عرصہ میں زمین کے مشارق و مغارب پر چھا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمانیوں کی دشمن کے خلاف مدد فرمائی اور فتح سے ہمکنار کر کے ان پر احسان فرمایا۔ انہوں نے جہاں مختلف علاقے فتح کر کے ان کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں کیا، وہاں قلوب کو بھی فتح کیا اور انہیں دین اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ عثمانیوں نے جب شریعت الہی کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دل سے تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا اور ان پر رحمت کا نزول ہوا۔ مسلمان معاشرے جو اللہ تعالیٰ کے قانون سے دوری برت رہے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلیل و خوال ہو رہے ہیں، اور حکام، قضات، علماء اور الہی قانون کے نفاذ کی دعوت دینے والے مبلغین پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے حضور انہیں جواب دہ ہونا ہے۔ جب حکام شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر حکم دیتے ہیں تو ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور جنگ و جدل کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور حکومتوں کی تبدیلی کے اسباب میں یہ سب سے بڑا سبب ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو سعادت سے بہرور کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کی غلطیوں کو اس کے لیے عبرت بنا دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرتا ہے جن کو الہی تائید اور نصرت حاصل ہوئی، اور ان لوگوں کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خائب و خاسر ٹھہرایا اور ذلت و مسکنت ان پر مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا سب پر غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں تو وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا اور روکتے ہیں انہیں برائی سے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کی کتاب، اس کے دین، اس کے رسول کی مدد۔ جو لوگ قرآن و سنت سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں یا جہالت کی زبان بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرماتا۔ عزت و شرف، عثمانیوں کی عزت اور ان کا وہ عظیم مقام جو کتب تاریخ میں مذکورہ و مستور ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے تمسک کی راہ اختیار کی۔ جس شخص کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی عزت حاصل ہوتی ہے، اس کا قدم راہ مستقیم سے نہیں ہٹتا، اور وہ اس الہی سنت کو پا لیتا ہے جو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والوں کو عزت و شرف کی ضمانت دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانبیاء میں، بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عثمانیوں فیہ ذکرم کا معنی ہے اس میں تمہاری عزت ہے۔ عثمانیوں نے اسلامی احکام پر عمل کرنے اور عظمت حاصل کی، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ہم ذلیل ترین قوم تھے، اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت بخشی ہے اس کو چھوڑ کر ہم جتنی بھی عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت سے ہمکنار کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس ارشاد سے عزت و ذلت اور عروج و زوال کے فلسفہ کو کھول کر بیان کر دیا۔ جو معاشرہ قرآن و سنت کی پیروی پر کمر بستہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عزت و ترقی سے ہمکنار کرتا ہے، اور جو انحراف کی راہ اختیار کرتا ہے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ سورۃ فاطر میں ہے، جو عزت کا طلبگار ہو وہ جان لے کہ ہر قسم کی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عزت چاہتا ہے وہ اطاعت خداوندی کر کے عزت حاصل کر لے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ المنافقون میں،
حالانکہ ساری عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ عثمان اول، مراد اور محمد فاتح جیسے سلاطین کی سیرت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام ہی کو باعث عزت سمجھتے تھے، قرآن کریم سے محبت کرتے تھے اور راہ خدا میں مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ انہیں زندگی کی ہر آسائش اور اچھی زندگی کا ہر ذریعہ حاصل تھا، اور یہ سب راحتیں اور آسائشیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف میں، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں بے وجہ ان کرتوتوں کے جو وہ کیا کرتے تھے، اچھی باتوں کا فروغ اور بری باتوں کی حوصلہ شکنی۔ سلطان محمد فاتح کے دور حکومت میں اچھی باتوں کو جہاں فروغ حاصل ہوا، وہاں برائیوں اور منفی رجحانات کی حوصلہ شکنی بھی ہوئی۔ اسی وجہ سے ایک ایسی نسل تیار ہوئی جس میں شرافت، سخاوت، شجاعت، اطاعت اور دین و شریعت کے لیے مر مٹنے کے جذبہ جیسی اعلیٰ صفات موجود تھی۔ یہ نسل اللہ کے ہاں مقدر ثواب کی مطمئنی اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والی تھی۔ اس نسل نے اپنے معاشرہ، ملک اور حکام کی ہر اس آواز پر لبیک کہا جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی اور اسلام کی تعلیمات کو دعوت تھی۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ایک شخص ان معاشروں اور ملکوں میں شرعی احکام کے اثرات کو بالکل واضح دیکھتا ہے، جن میں شرعی احکام اور امر و نواہی کا نفاذ ہوتا ہے۔ دولت عثمانیہ کو جو اچھے اثرات حاصل ہوئے وہ ان کی دیانتداری اور اسلام وابستگی کا نتیجہ تھے، اور کائنات میں جاری سنت خداوندی جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی کی عکاسی کرتے تھے۔ ہر وہ گروہ جس عظیم مقصد اور اہم کام کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ان اثرات تک ضرور پہنچ جاتا ہے، خواہ اس کو کچھ وقت لگ جائے۔ شریعت کے نفاذ کے یہ اثرات افراد، حکام اور ملک میں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے ان مباحث کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی سیرت سے اچھی طرح استفادہ کر سکیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، ان کی جہادی، علمی تربیتی سرگرمیوں، اللہ کی شریعت کی عملداری کے لیے حتی المقدور ان کی کوششوں، غلبہ کے اصولوں، تدریج اور مرحلیت، معاشرے کے مختلف افراد کی تربیت اور اسلام کے مطلوبہ کمالات تک ان کی بتدریج زندگی قوانین کو دیکھ سکیں اور ان کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ ملت اسلامیہ کی تاریخ میں جو عظیم کامیابیاں وقوع پذیر ہوئی وہ ان لوگوں کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوئی جو اپنے رب اور اپنے دین سے مخلص تھے، شریعت الہی پر کاربند تھے اور اپنے دل کو ہر طرح کی قدورتوں سے پاک کر چکے تھے۔ اس لیے عظیم فتح اور کوئی بڑی کامیابی آئندہ بھی صرف انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گی جن میں غلبہ و اقتدار کی وہ اعلیٰ صفات بدرجہ اتم موجود ہوں گی جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ محمد فاتح کی شخصیت کے اہم پہلو۔ اس مطالعے کے دوران محمد فاتح کی شخصیت کی جو بعض قائدانہ صفات سامنے آئی ہیں، ان میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں۔ حزم و احتیاط۔ سلطان محمد فاتح کی شخصیت کا یہ پہلو اس وقت نمایاں ہو کر سامنے آیا جب انہیں یہ گمان گزرا کہ عثمانی بحریہ کے کپتان اوغلی سے قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران غلطی ہوئی ہے یا اس نے سستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سلطان محمد فاتح نے انہیں یہ پیغام بھیجا یا تو ان جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں غرق کر دو، اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر ہمارے پاس زندہ نہ لوٹنا۔ جب پالتا اوغلی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہوا تو سلطان نے اسے معزول کیا اور اس کی جگہ حمزہ پاشا کو بحریہ کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ شجاعت و بہادری۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ جنگی معرکوں میں بذات خود گھس جاتے اور اپنی تلوار سے خود جنگ کرتے۔ بلقان کے علاقوں میں لڑی جانے والی ایک جنگ میں بغداد کے فرمانروا استفسان کی طرف سے جیش عثمانی کو گھات کا سامنا کرنا پڑا۔ استفان اپنے لشکر کے ساتھ نہایت گھنے درختوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب مسلم لشکر ان درختوں کے قریب سے گزرنے لگا تو انہوں نے درختوں کے درمیان سے توپوں کے ذریعے شدید گولہ باری شروع کر دی۔ مسلم لشکر منہ کے بل گر پڑا اور قریب تھا کہ پورے لشکر میں یہ پریشانی پھیل جاتی۔ سلطان نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا، بڑی تیزی سے توپوں کی پہنچ سے دور نکل گیا۔ ینگچری فوج کے سپہ سالار محمد طرابلسی اس لشکر کی پسپائی پر بہت تلملائے اور للکار کا کہا، اے غازیو مجاہدو، اللہ کے سپاہی بن جاؤ اور اسلامی غیرت کا مظاہرہ کرو۔ ڈھال ہاتھ میں لی، تلوار سونتی اور گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا کر دشمن کی طرف بڑھتا چلا گیا اور کسی چیز کی طرف مڑ کر نہ دیکھا، اور اس طرح اپنی فوج کے دلوں میں غیرت و حمیت کی آگ لگا دی۔ سپاہی اپنے قائد کے پیچھے مردانہ وار بڑھے، جنگ میں
جنگل میں گھس کر دشمن سے دو بدو ہوئے اور درختوں کے درمیان اپنی تلواروں سے وہ زور کی لڑائی کی کہ دشمن ٹھٹک کر رہ گیا۔ یہ لڑائی چاشت کے وقت سے شروع ہوئی اور عصر اور مغرب کے درمیانی وقت تک جاری رہی۔ عثمانیوں نے بغدادی لشکر کو پیس کر رکھ دیا۔ اسطفان اپنے گھوڑے سے گرا اور بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ عثمانیوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت ہاتھ لگا۔ فہم و ذکا، اس کا اندازہ آپ کی اس بے مثال سوچ سے لگایا جا سکتا ہے جس کے ذریعے آپ نے جہازوں کو بشکتاش جہاں لنگر انداز تھے سے شاخ زری تک پہنچایا، اور یہ کام خشکی کے راستے جو دونوں بندرگاہوں کے درمیان واقع تھا جہازوں کو خشکی پر کھینچ کر کیا گیا۔ انہیں جہازوں سے بچنے کے لیے غلطہ سے ہٹ کر یہاں پہنچنا پڑا اور اس طرح یہ مسافت 3 میل ہو گئی۔ 3 میل تک خشکی پر جہازوں کو چلانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر یہ راستہ بھی کوئی ہموار نہیں تھا، اونچے اونچے پہاڑ اور ٹیلے تھے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا، اور تھوڑے ہی وقت میں اس منصوبے پر کام شروع ہو گیا۔ راستہ ہموار کیا گیا، پھر لکڑی کے تختے بچھا کر ان پر چربی اور تیل ڈالا گیا، اور جب یہ چکنا ہو گیا تو انہیں اس طریقے سے راستے پر بچھایا گیا کہ جہاز خود بخود گھستے چلے گئے اور انہیں لے جانے میں کوئی زیادہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس دور کی مناسبت سے یہ ایک عظیم کارنامہ تھا۔ اسے محمد فاتح کی فہم کی تیزی اور سرعت تنفیذ واضح ہو کر سامنے آ گئی، اور اس نے ثابت کر دیا کہ محمد فاتح بلاغ کا ذہین تھا۔ سلطان نے شاہ قسطنطین کے نام خط بھیجا اور اس سے مطالبہ کیا کہ شہر حوالے کر دو تاکہ خون ریزی نہ ہو۔ اگر تم شہر میرے حوالے کر دو گے تو کسی کو کسی طرح کی تکلیف اور اذیت نہیں ہوگی۔ جو شہر میں رہنا چاہیں گے انہیں ہر طرح کی آزادی ہوگی، اور جو شہر سے جانا چاہیں گے ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قسطنطین نے جب شہر سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو سلطان نے اس پرعزم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، عنقریب قسطنطنیہ میں میرا تخت ہوگا یا پھر اس میں میری قبر ہوگی۔ جب لکڑی سے بنائے گئے بہت بڑے متحرک قلعوں کو بیزنطینیوں نے جلا ڈالا تو اس پر سلطان کا رد عمل تھا، کل ہم اسی طرح کے 4 قلعے اور بنائیں گے۔ یہ چیز سلطان کی عظیمیت اور اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے ڈٹ جانے کا پتہ دیتی ہے۔ عدل و انصاف، سلطان کے عدل و انصاف کے دنیا میں چرچے تھے۔ اسلامی شریعت کے مطابق آپ اہل کتاب سے حسن سلوک کا برتاؤ کرتے، انہیں ان کے تمام مذہبی حقوق دیتے، کسی نصرانی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جاتی، بلکہ سلطان نصرانی زماں کی عزت افزائی فرماتے، ان کے سرداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ سلطان کا نعرہ تھا، عدل سلطنت کی بنیاد ہے۔ اپنی طاقت، کثرت سپاہ اور وسعت سلطنت پر غرور نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں جب یہ عظیم فرما روا قسطنطنیہ جیسے ناقابل تسخیر شہر کو فتح کرتا ہے اور ہر شہر میں داخل ہوتا ہے تو غرور و تکبر نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے اور کہتا ہے، الحمدللہ، اللہ کریم شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور مجاہدین کو عزت و بزرگی سے نوازے۔ میری قوم مسلمانوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے، انہیں اس عظیم فتح پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ انہوں نے اس فتح کو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم خیال کیا اور اسی لیے اپنے مالک و خالق کی اس مدد نصرت پر اس کی حمد کی اور شکر بجا لایا، اور یہ بات ان کے مضبوط ایمان کی دلیل ہے۔ اخلاص، محمد فاتح علیہ رحمت کی زندگی کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جن سے ان کے اخلاص کا اندازہ ہوتا ہے اور دین اسلام کے بارے مخلص اور سختی سے اسلامی عقیدہ پر کاربند تھے۔ ان کی دعاؤں میں بھی اس بات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، میری نیت اللہ کے اس حکم کی اطاعت کرنا ہے جو سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ میرا جذبہ تمام کوششیں اپنے دین یعنی دین خداوندی کی خدمت کے لیے صرف کر دینا۔ میرا عزم میں اپنے لشکر جو در حقیقت اللہ کا شکر ہے اور میرا وہ لشکر جو در حقیقت اللہ کا لشکر ہے، اس کے ساتھ مل کر تمام دشمنان اسلام کو مغلوب کر دوں۔ میری سوچ اللہ کے فضل و کرم کے تفضیل، کامیابی و کامرانی اور فتح حاصل کرنا۔ میرا جہاد جان و مال کے ساتھ اطاعت خداوندی کے بعد دنیا میں اور رکھا ہی کیا ہے۔ میری امید اللہ کی تائید و نصرت میں ہے اور دشمنان خدا پر سلطنت کا غالب ہونا ہے۔
پھر علم و فن آ جاتا ہے۔ آپ کے والد نے عہد طفولیت سے ہی آپ کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی، اسی لیے محمد فاتح نے اس تربیتی نظام کے سامنے اپنا سر جھکا لیا جس کی نگرانی اس دور کے معروف ترین علماء کا ایک گروہ کر رہا تھا۔ آپ نے قرآن کریم پڑھا اور حدیث، فقہ اور اس دور کے عصری علوم جیسے ریاضی، فلکیات، تاریخ اور نظریاتی اور عملی عسکری علوم میں دسترس حاصل کی۔